خان صاحب کے ساتھ فیئر ہیں، اس وجہ سے بار بار آپ کو اٹھایا جاتا ہے۔ 22 اگست کو جب میرے پارٹی کے لیڈران نے رات کے 1:30 بجے مجھے پشاور سے اٹھایا اور خان صاحب کے پاس بھیجا، جلسہ ہونے جا رہا ہے، جلسی ہو رہی تھی، اس کو ملتوی کرانا، میں عمران خان کی فراست کو داد دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا اعظم جس کام کے لیے تم آئے ہو میں ملتوی کرتا ہوں، لیکن یاد کرنا ان کو یہ پتا ہے کہ میں تمہاری بات سنتا ہوں، تم کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ 2 مرتبہ مجھ پہ میرا یہ بازو جو تھا یہ نم ہوا جیل کے اندر، باقاعدہ طور پہ کہا کہ ہم اس کو ارشد شریف نہیں بننے دیں گے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی مجھ سے کسی کو کیا نقصان ہو سکتا ہے۔ میرا تو یہاں بزنس نہیں، چینی کے کارخانے نہیں، سگریٹ کے کارخانے نہیں، ان کو کیا تکلیف ہے؟ صرف یہ تکلیف ہے کہ میں عمران خان سے انتہائی محبت کرتا ہوں۔ کیا وجہ کیا ہے اسٹیبلشمنٹ کو آپ کی وجہ کہ آپ کی خان صاحب جو ہے وہ بات زیادہ مانتے ہیں یا آپ خان صاحب کے ساتھ فیئر ہیں، اس وجہ سے بار بار آپ کو اٹھایا جاتا ہے؟ سر 22 اگست کو یہ بڑی زبردست بات ہے اور میرا خیال ہے کہ اس کا میں تفصیلی جواب دینا چاہتا ہوں، اور یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ایکسٹرا وائرل ہوگا پوری دنیا کے اندر۔ یہ میری بات 22 اگست کو جب میرے پارٹی کے لیڈران نے رات کے 1:30 بجے مجھے پشاور سے اٹھایا اور خان صاحب کے پاس بھیجا کہ ترنول میں وہ 2.5 کنال زمین کے اوپر جو جلسہ ہونے جا رہا ہے، جلسی ہو رہی تھی، اس کو ملتوی کرانا ہے۔ مجھے یہ معلوم نہیں کہ میرے ان قائدین نے کس سے بات کی تھی، مجھے کوئی معلوم نہیں۔ اتنا معلوم ہے کہ ختم نبوت، اور اتنا معلوم ہے کہ وہاں پر جلسے کی جگہ بہت چھوٹی تھی۔ میں عمران خان کی فراست کو داد دیتا ہوں کہ جب انہوں نے کہا اعظم جس کام کے لیے تم آئے ہو میں ملتوی کرتا ہوں، لیکن یاد کرنا ان کو یہ پتا ہے کہ میں تمہاری بات سنتا ہوں، تم کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ میں ہنس پڑا، میں نے کہا خان صاحب مجھے کیا کریں گے؟ بیرسٹر گوہر اس بات کا گواہ ہے کہ خان صاحب نے 2-3 مرتبہ ریکارڈنگ ہو رہی تھی، ISI کا بھی آدمی پیچھے کھڑا تھا اور جیلر بھی کھڑے تھے۔ اس نے کہا کہ تم پر اتنا ظلم کریں گے کہ تم کبھی تک یاد کرو گے۔ جب اٹک جیل کے باہر مجھے ساری ضمانتیں کرنے کے بعد مارا گیا، جب 9 دن مجھے CTD میں رکھا گیا، تو مجھے خان صاحب کی بار بار وہ بات یاد آتی تھی کہ ہاں میرے لیڈر نے صحیح کہا تھا، یہ اس کی دور اندیشی تھی۔ خدا معلوم نہیں کن ناکردہ گناہوں کی سزا مجھے، خان صاحب کو، میرے جو دوسرے مجھ سے بھی بڑے لیڈر ہیں، خان صاحب کے کارکن جو 2 سال سے جیلوں میں ہیں، یاسمین راشد کو دیکھ لیں، اعجاز چودھری کو دیکھ لیں، چیمہ صاحب کو دیکھ لیں، دوسرے جو ہیں میرے دوست ان کو دیکھ لیں، محمود رشید کو دیکھ لیں، کن ناکردہ گناہوں کی سزا ان لوگوں کو دی جا رہی ہے۔ لیکن اللہ تیرا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کے سامنے میرا سر جھکتا ہے، جس کے سامنے عمران خان کا اور سارے مسلمانوں کا سر جھکتا ہے، اللہ نے اس سر کی حفاظت کی ہے۔ ورنہ میری صحت، 77 سال کی میری عمر، مجھے جب 2 مرتبہ مجھ پہ میرا یہ بازو جو تھا یہ نم ہوا جیل کے اندر، میں نہیں چاہتا تھا کہ میں باہر بھی کسی اسپتال میں جاؤں، اس لیے کہ میں نے کہا کہ موت مجھے اسی جیل کے اندر قبول ہے۔ تو مجھے RIC میں لے گئے، پوری سیکیورٹی ایجنسیاں وہاں پہ موجود تھیں، میرے جو اپنے کارڈیالوجسٹ تھے ان کو نہیں چھوڑا، اور ان کے سارے معائنے کے بعد اب یہ چونکہ سٹنٹ جو ہیں وہ بلاک ہو چکے ہیں، اب یہ مرے گا، اور باقاعدہ طور پہ کہا کہ ہم اس کو ارشد شریف نہیں بننے دیں گے۔ اللہ تیرا شکر ہے، اس لیے کہ میں چاہتا تھا، میں اتنا سخت آدمی ہوں کہ میں
जेल की अस्पताल के अंदर सिर्फ मुआयने के लिए गया हूँ। यहाँ मुझे रोका गया RIC में, रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में, कि आप चंद दिन यहाँ पे रहेंगे। मेरे लिए बड़ा लेविश किस्म का जो है स्वीट खोला गया। मैंने फिर अपने एक दूसरे पंजाब के लीडर का नाम लिया। मैंने कहा मैं वो नहीं हूँ। अच्छा, इसलिए 4 घंटे के बाद मैंने वो सारे हालात अलग किए और मैं जेल की तरफ चला गया। मतलब मुझे समझ नहीं आती कि मुझसे किसी को क्या नुकसान हो सकता है। मेरा तो यहाँ बिज़नेस नहीं, हाउसिंग सोसाइटियाँ नहीं, चीनी के कारखाने नहीं, सिगरेट के कारखाने नहीं, फार्मास्यूटिकल नहीं। सारी एजेंसियाँ जानती हैं कि मेरा अमेरिका के अंदर कारोबार है, वहाँ से सारा पैसा आके यहाँ पे खर्च होता है। मुझे इनको क्या तकलीफ़ है? सिर्फ ये तकलीफ़ है कि मैं इमरान खान से इंतहाई मोहब्बत करता हूँ। और खान साहब आपकी मानते हैं? मैं उसके नज़रियात का, उसकी जान से मोहब्बत से भी ज़्यादा उसके नज़रियात का कायल हूँ। अब खान साहब वो खान साहब था कि जब मुझे 13 अक्टूबर 2022 को गिरफ़्तार किया गया तो मेरा यार सुबह भी और शाम को भी 2 दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था सिर्फ मेरे लिए। जब मुझे 2 दिसंबर 2022 को गिरफ़्तार किया गया और पूरे बलूचिस्तान और सिंध के अंदर घुमाया गया, उस वक़्त भी उसी का वही अज़म था कि 2 दफ़ा मेरे लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था। और जब मार्च 2023 के अंदर मुझे गिरफ़्तार करके रिमियार खान ले गए, उस वक़्त भी उसकी ये हालत थी। मैं आज उसकी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए तरस रहा हूँ, उसके उस अज़म और उस मोहब्बत के लिए तरस रहा हूँ। लेकिन मुझे कुछ वकाला ने बताया कि जब मेरा जो फिज़िकल हालत थी उसको पता चला तो बड़ा गमगीन हुआ। हर वर्कर के लिए गमगीन है। मैं तो ये दुआ करता था कि अल्लाह मुझको सेहत दे कि मेरे 1100 लोग जो अटक के अंदर जेल के अंदर पड़े हुए हैं, या अल्लाह पहले वो निकलें और उसके बाद में मैं उनके लिए तड़प रहा हूँ। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि हर तरह से अल्लाह ताला ने मेरे हाथ पहुँचाया और मैंने उनकी खिदमत की है। सर, पार्टी की क़ियादत से आप मुतमिन हैं जो अब जुनैद अकबर ख़ान को लगाया गया है और पंजाब में जो है आलिया हमज़ा को चीफ़ ऑर्गेनाइज़र बनाया गया है? सर, जो आदमी इमरान खान के एक अज़म के ऊपर अपनी जान हाजिर कर दे इस ज़ईफ़ी के अंदर भी, तो खान साहब का फ़ैसला जो है क्यों हम नहीं मानेंगे। मैंने दोनों को वेलकम किया है। खान साहब का हर फ़ैसला इस मुल्क के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, इसके मुस्तक़बिल के लिए बेहतर है। पार्टी में कुछ इख्तलाफात भी सामने आ रहे हैं। सर, मेरे तो सारे बड़े हैं, उम्र में न सही ओहदों में बड़े हैं। मैं तो सबकी कदर करता हूँ और इंशाल्लाह ठीक होगा।